جی شیخ صاحب. اوکے، تھینک یو فاروق، تھینک یو سو مچ. جی میرے عزیز دوستو، آج میں اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ جس وقت میں نے احمدیہ کلٹ کو چھوڑا اور اپنی ویب سائٹ nakedahmadi.com بنائی اور لانچ کی، تو یہ میرے دوست انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. میرے لیے اس وقت یہ انجانے تھے، میں نہیں جانتا تھا انہیں. انہوں نے تعارف کرایا، ملا، مجھے بتایا اپنا کہ میں بھی احمدی ہوں اور میں بھی کچھ اسی طرح سے سوچتا ہوں. ہماری آپس میں سلسلہ چلا. اس کے بعد ہمارا آگے سلسلہ جب چلتا ہے تو میں نے ویڈیوز شروع کی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی بتائیں، میں بھی ویڈیوز اپنے طور پہ بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بڑی خوشی. تو انہوں نے بھی ویڈیوز بنانی کی شروع کی اور ان کے باقاعدہ طور پہ یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز جو تھیں وہ آئیں. وہ سارا سلسلہ چلا اور انہی کے توسط سے مجھے جو احمدیہ کلٹ کے پہلے خلیفہ تھے حکیم نور الدین، ان کے سب سے چھوٹے بیٹے میاں عبد المنان سے انہی کے تھرو میرا رابطہ بھی ہوا. سو ہماری آپس میں بہت سی یادیں ہیں، بہت سلسلہ ہے. ابھی 2-4 روز پہلے مجھے کسی دوست نے ایک لنک دیا کہ جناب یہ آپ کے دوست جو ہیں یہ دیکھیں یہ آپ باتیں کر رہے ہیں. میرے لیے بہت حیران کن بات تھی کیونکہ ان کے بارے میں عجیب خبریں، ان کی بیماری کا مجھے پتا تھا کہ یہ کچھ سلسلہ ہے، لیکن کہ ان سے میرا رابطہ منقطع ہو چکا تھا. بہرحال انہیں دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی، ہم دونوں کا رابطہ ہوا. تو میں نے ان سے یہ بات کی کہ آئیے مل بیٹھتے ہیں اور پرانی یادیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم تقریباً کافی عرصہ کے بعد ملنے لگے ہیں. تو میں دعوت دیتا ہوں اپنے اس دوست کو جو میرا بڑا پیارا دوست، جس کے ساتھ ہم لوگ کافی وقت گزارا ہوا ہم نے. اس کلٹ کی یادیں ہیں، اس کلٹ سے نکلنے کے بعد کام کی یادیں ہیں. تو وہ میرے دوست ہیں ملک مشتاق صاحب یو ایس اے سے. السلام علیکم ملک برا، کی حالی؟ وعلیکم السلام. بہت لانگ ٹائم نو سی. بڑی خوشی ہوئی شیخ صاحب، ماشاءاللہ تھوڑی صحت بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اچھی عطا فرمائے. ذرا تھوڑی جب بزرگ لگتے ہو، میں تھوڑی تعظیم کرنی پینی ہے. لیکن ملک بھائی گل یہ ہے کہ مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے تواڈے چہرے تے مسکراہٹ اور صحت تندرستی دیکھ کے، کیونکہ مطلب ہے کہ جدوں اسی آپس جدوں علیحدہ مطلب تسی یہ کہہ لو کہ ایک دوسرے نال رابطہ منقطع ہویا، ادوں ذرا تسی تھوڑے جے مطلب نفسیاتی طور تے بھی فزیکلی بھی تھوڑے سے پریشان جیسی. ہوں ماشاءاللہ صحت مند نظر آ رہے جی. الحمدللہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جی. بلکہ میں تے اللہ تعالیٰ نے مینو آسمان تو دوبارہ واپس بھیج دیتا ہے. میں تے مر گیا سی، مینو کینسر ہو گیا سی 2017 وچ. مینو پتا لگا، مینو ریکور کردیا کو 1.5-2 سال لگ گئے سن. بڑی خوشی کی گل ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو. میں تھوڑے سامنے یا تے میری روح بول رہی ہے کیونکہ میرا فیس بک پیج یہ پچھلے 1 مہینہ پہلے وہ ہیک ہو گیا تھا، یہ کہہ کے کہ یہ بندہ مر گیا ہے. استغفر اللہ. آپ کا بھی مزے کی بات ہے کہ چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، اللہ انہیں ذریعہ کے رحمت کرے، مبشر ڈار صاحب. مبشر میرے بڑے پیارے دوست تھے. ٹھیک ہے. اچھا، مبشر ڈار نے ایکچولی اپنے جو ویب سائٹ تھی اس کا نام احمدیہ گزٹ رکھا تھا، جس سے آپ نے احمدیہ گزٹ اپنا یوٹیوب کا چینل بنایا. ہاں بالکل، آپ بالکل صحیح کہتے. میں ان سے بہت رہنمائی لیا کرتا تھا. تو بہرحال آج بھی ان کا ایک مضمون تھا، وہ انہوں نے مرزا صاحب کی نا وہ شونہ ہے کتاب سے لکھا تھا کہ یہ جو لالے ہیں ہندو، ان کے پنڈت ان کو ڈراتے رہتے ہیں کہ یہ کہیں چھوڑ کے نہ چلے جائیں. جب اگر تم ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے، ہمارے حلقے سے بھاگ جاؤ گے، تو تمہارے رشتے نہیں ہوں گے، ہم تمہاری چتا نہیں جلائیں گے، تمہارے بچوں سے. تو یہ تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. آج وہی صورتحال ان قادیانیوں کی ہے. ایگزیکٹلی. واو، کیا دیکھیں یہ ہے اصل چیزیں. ایکچولی مبشر ڈار کا جب میں نے انٹرویو کیا اور اس کو بلا لیا لال خان وغیرہ نے، اور یہ وہ دس اینڈ دیٹ، اور پھر چودھری اکبر کو بھی بلا لیا، یہ سلسلے جو تھے یہ سارے ہوئے. لیکن ملک بھائی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے پرانے ذرا پیچھے چلیں، اپنے مطلب جب تازہ نئے ہم لوگ نکلے تھے
سارے سلسلے ہوئے تھے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ابتدا اس طرح سے کی تھی کہ جب میں نے nakedmd.com لانچ کی تھی, دیٹ واز دا فرسٹ ویب سائٹ اگین اباؤٹ احمدیہ کلٹ. مطلب I agree with you. سوشل میڈیا پہ کوئی بندہ نہیں تھا, آئی واز دا فرسٹ پرسن. تو آپ مطلب جب آپ نے میرا متعارف کرایا مجھے میاں عبد المنان صاحب سے, تو اس ویب سائٹ کے اوپر میں نے مرزا غلام احمد کی تصویر کے اوپر ویب لگایا ہوا تھا, مکڑی کا جالا اس مرزا غلام احمد کے فیس پہ. تو اس وقت میاں منان صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, میں آپ کی ہر قسم کی مدد کرنے کو, کہ مٹیریل آپ کو باتیں ان کے اندر کی ساری چیزیں, بیکاز وہ ان کے اپنے مرزا بشیر الدین محمود کے سالے تھے, مرزا صاحب کے پہلے خلیفہ کے بیٹے تھے, تو ان کے پاس بہت سی چیزیں تھیں, بہت باتیں تھیں. تو وہ کہنے لگے میں ہر چیز آپ کو دوں گا, لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ مرزا صاحب کو کچھ نہ کہیں اور آپ ان خلیفوں کی ایسی کی تحقیق کریں. صحیح ہے, یاد ہوگا. اور مزے کی بات ہے کہ انہی کے کہنے پہ میں نے ویب سائٹ کا نام بھی مطلب نیکڈ احمدی سے ahmadi.org کیا. ahmadi.org. ہاں جی. بہرحال اس کا سارا کریڈٹ میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کی وجہ سے ہوئی. اس کے بعد جب یہ ہمارا سلسلہ چلتا ہے یہ سارا, پھر آپ نے ویڈیوز بنانی شروع کی, یہ ہوا. تو اس وقت ہمارے مشتاق بھائی کے سلسلہ یہ تھا کہ میں تو بنیادی طور پہ, جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں نے مرزا صاحب کی تصویر پہ لگایا تھا, میں تو کمپلیٹلی مطلب اس کلٹ کے خلاف تھا, لیکن آپ مرزا صاحب کے ہمدرد تھے اور خلفاء کے آپ مطلب اگینسٹ تھے. تو آپ جیسے مرزا صاحب نے درجہ پہ درجہ دعوے کیے, آپ نے درجہ پہ درجہ نیچے آئے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ درجہ پہ درجہ نیچے آئے ہیں, اور اس میں مطلب ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب اپنے سفر کا حال بتائیے کہ اس وقت جو آپ ہیں, پہلی بات تو کیا ہے, اور جو ہیں وہ کیسے آپ آئے اس جگہ, اس پہ آپ بتائیے جناب. جی اب میری باری ہے. جی بالکل جی, آپ کی باری. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شیخ صاحب اور ہمارے جو لسنرز اینڈ ویورز ہیں, ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میری ملاقات میاں منان عمر صاحب سے ارلی 90s میں ہوئی تھی, یعنی 1990-91. ان کی بیٹی یہاں آسٹن میں ہوتی ہیں. تو میں تو جماعت کے ساتھ اتنا بس یہی تھا کہ میں نے ان کے اسکول میں شاید 1-1.5 سال کانو نائجیریا میں فضل عمر اسکول میں پڑھایا. اس کے بعد یہاں آ گئے, سمجھ گئے, وہاں 15 سال نائجیریا میں رہنے کے بعد یہاں آ گئے. یہاں پر جب میں آسٹن میں آیا ہوں, میرے آنے کے بعد میرے 2 سالے بھی تھے یہاں پر, اور ایک میرے ہمزلف میری بیوی کے بہنوئی. اچھا, جب میاں صاحب یہاں آتے تھے تو یہ مجھے جس طرح آپ نے مجھے کہا تھا مجھے میاں منان عمر صاحب سے انٹرویو کرنا ہے, تو یہ ان سے ٹائم لیتے تھے میرے ذریعے. یہ سال ہر سال اسی طرح محفلیں چلتی رہی ہماری, جس طرح آپ کے ساتھ چلتی تھی. اچھا, مجھے تو اس کی سیاست کا پتہ نہیں تھا جو ربوہ میں ہوتی تھی یا ادھر ہوتی تھی. میں تو وہاں لسنرز ہوتا تھا, صرف لسنر ہوتا تھا, سنتا تھا. لیکن میرے جو بڑے سالہ صاحب, اب وہ فوت ہو گئے ہیں, لطف الرحمان محمود صاحب. اچھا, لطف الرحمان فوت ہو گئے, وہ فوت ہو گئے, ان کو فوت ہوئے 2-3 سال ہو گئے ہیں. تو یہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے, ظاہر ہم بھیرا سے ہیں تو یہ بڑی ان کے ساتھ کرتے تھے, بڑا پیار تھا. اسی طرح میرے چھوٹے سالہ صاحب شفیق الرحمان, یہ بھی ساتھ میں. یہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے یہ ٹھیک ہے. ان کے ایک اور بھائی تھے حبیب الرحمان, یہ بڑے شاعر ہیں, آپ جانتے ہوں گے. یہ وہاں کالج میں بھی فزکس کے پڑھاتے تھے. تو یہ شاعر اب حبیب الرحمان شاعر ان کا نام تھا, وہ بھی کینسر سے فوت ہو گئے. ان کی عمر مجھ سے شاید 1-8 سال بڑی ہوگی. تو یہ مجھے کہا کرتے تھے ملک صاحب میاں صاحب نے ملنا ہے, تو میں ان کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا. ملک صاحب کے جہاں ان کی بیٹی رہتی ہیں, ان کے خاوند جو ہیں یہاں یونیورسٹی آف ٹیکسس میں پروفیسر ہیں, مطلب غلام فرید ان کے بیٹے کرشن ملک ہیں, آپ جانتے ہیں. تو ہماری 2-2 3-3 گھنٹے ان کے ساتھ سیٹنگ ہوتی تھی.
جی انہی کے اس سٹنگ کے دوران ہمیں پتہ لگا کہ کوئی بی بی امطل رشید بھی ہیں. یہ جانتے تھے, میں نہیں جانتا تھا. تو جب ہم علیحدہ ہوتے تھے, اکیلے ملتے, تو میں پوچھا کرتا تھا یہ کون ہے. انہوں نے کہا یہ ہماری بھانجی ہے. ہمارا جو باقی قصہ ہے میں اس پہ نہیں جاتا. تو یہاں پہ میرے بھائی ٹھہرے, آپ نے چونکہ نام لے دیا, میں ایک یا تو اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں یا آپ سے صحیح حقیقت جاننا چاہ رہا ہوں. ڈسکس نہیں کریں گے, لیکن میں آپ کو میں اپنا بتا دیتا ہوں کہ یہ جو بات پھیلائی گئی ہے کہ مرزا محمود نے مطلب امطل رشید کے ساتھ جو کچھ کیا, مطلب ٹو بی آنیسٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے پوری پبلک سن رہی ہے, چاہے کچھ لوگ پسند کریں نہ کریں, مجھے اس سے کوئی نہیں. مجھے حقیقت جو ہے, میں جو ہے میرے اندر میں وہ بات کرتا ہوں. میں آج تک اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا کہ مرزا محمود نے امطل رشید کے ساتھ کچھ کیا ہوا ہے. جی جناب, میاں صاحب ان کے سگے ماموں تھے. ٹھیک ہے, کوئی ماموں اپنی بہن کے بیٹی کے خلاف ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا. اور میں یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا, آپ کو پتا ہے میاں منان کے ساتھ میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا. میاں منان صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تھا, ٹھیک ہے, جس میں انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ مرزا بشیر الدین محمود کے حوالے سے کہ بتائی تھی کہ مرزا غلام احمد محمدی بیگم کی شلوار سونگا کرتے تھے. جی بالکل ایگزیکٹلی, میں آپ کی تائید کرتا ہوں. اور میں نے اس کو کنڈیم کیا تھا. میں نے انہیں کہا تھا کہ میاں صاحب یہ بات نہیں بنتی کسی طور پہ بھی, کیونکہ جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کی عمر جس وقت یہ لکھی گئی ہے سیرت المہدی کے اندر آئی, یاد ہے جس کی کہہ رہے تھے کہ بالکل یہ مجھے معلوم ہے, مجھے معلوم ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جس وقت تذکرہ لکھا گیا اور جس وقت کی بات کر رہے ہیں, آپ کی جو پیدائش ہے, آپ کی پیدائش جس وقت خلیفہ اول فوت ہوئے آپ 4 سال کے تھے. بالکل ٹھیک ہے, ہاں بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہوگی بات. جی جی جی, لکھا جا رہا ہے اور جو بشیر احمد ایم اے لکھ رہا ہے اس کی عمر اور اس کا دیکھیں تو میاں صاحب یہ بات بنتی نہیں ہے. بنتی نہیں ہے, ہاں بنتی نہیں ہے, لیکن ہم جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک ہلکا سا بتا دوں, اگر آپ جائے اس کو پرولانگ کریں, ہمارا وقت ختم ہو جائے. تو یہ بات جو سیرت المہدی کی جو پہلی جلد تھی اس میں یہ لکھی گئی, جب میاں صاحب نے یہ پڑھی تو یہ پھر مرزا بشیر کو کہتے ہیں کہ یہ تو کی لکھ چلیا ہے. وہ پھر کہتے ہیں کہ وہ جلدیں وڈرا کر لی گئی. یہ پبلش ہو چکی تھی, جو کہ میرے ساتھ یہ میرے سامنے مجھے آج بھی یاد ہے. بلکہ مجھے انہوں نے کہا, تاکید کی شاید, انہوں نے کہا کہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ ریکارڈ پہ آنی چاہیے, ریکارڈ پہ آنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا بقول آپ کے کہ آپ کے نزدیک مرزا محمود نے بھی یہ حرکت کی اپنی بیٹی کے ساتھ. جی بالکل, جی جی بالکل, میں آج بھی قائم. جی بالکل, کیونکہ میاں مرزا محمود کا جو سالہ کہہ رہا ہے, جس کی سکی بہن کی بیٹی ہے. ملک صاحب, شلوار والا واقعہ بھی بقول آپ کے صحیح ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. یہ اس میں نا, یہ کریم بھائی, یہ اس میں جو پہلی جلد تھی جو مرزا, یہ جو ہمارا نام نہاد قمر الانبیاء تھا, ٹھیک ہو اس میں لکھی تھی. اوکے ٹھیک ہو گیا, لیکن فار دا ریکارڈ سے جہاں پہ آپ ان سے اتفاق کر رہے ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میرے نزدیک یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں, چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں. اللہ اللہ اللہ